أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا معزز سامعین و ناظرین، ذی الحج کے مہینے کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم سب لوگوں کے لیے تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے تعلق سے سورہ ممتحنہ پارہ 28 میں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، ان کے واقعات میں ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑے عمدہ نمونہ ہے۔ تو یہ رکوع پارہ 16 سورہ مریم رکوع نمبر 6 ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک تو قصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ رکوع نمبر 6 کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اس سے جو نصیحتیں ملتی ہیں ہم لوگوں کے لیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کا تناظر یہ دیکھیں کہ کن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ مکے کی زندگی ہے، حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بڑی تندہی سے، بڑی چابک دستی سے، نہایت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم یہ ہے کہ آپ کے لیے دشمنی پر آمادہ ہے۔ آپ ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں کہ جہنم میں گرا چاہتے ہیں۔ ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جو آپ ہی کے خاندان کا ہے، اور آپ کا چچا ابو لہب بھی آپ کا بہت بڑا دشمن، جس کا چرچا اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب میں کیا ہے۔ ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مکے والوں کو آپ ابراہیم کا قصہ سنا دیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسب کے ہونے کا، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ ایک پیغمبر تھے، وہ بڑے سچے رسول تھے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ دعویٰ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ہونے کا، اور تم سارا کام کر رہے ہو ان کے باپ آزر کے طریقے والا اور ابلیس کا طریقہ۔ اس میں کہا جا رہا کہ آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو سنا دیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے نبی تھے۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے اعتبار سے نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور ایک تم ہو کہ نہایت ہی کذاب ہو، دھوکے باز ہو، شیطان کے طریقے پر چل رہے ہو۔ تمہارا طریقہ بالکل آزر ان کے باپ کی طرح ہے، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ارے تم کہاں ایک نمبر کے جھوٹے، تم بت پرستی کے مالک، تم ہزاروں خداؤں کے ماننے والے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی بت کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد سے مکالمہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، نہایت ہی ادب و احترام سے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور کہا تم اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں دیکھتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اور دیگر لوگ بھی اپنی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پتھروں کا بت، لکڑیوں کا بت، اس کو توڑتے ہیں، بناتے ہیں، تراشتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، تراشتے ہیں۔ اسی کو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے نہایت ہی ادب و احترام سے کہتے ہیں، میرے ابا حضور، آپ
کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت وہ پوری نہیں کر سکتے؟ پھر کہتے ہیں میرے ابا حضور، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیح اور سچا علم آیا ہے، یقینی علم آیا ہے، آپ ہماری باتوں کو مان لیں میرے ابا، میں آپ کو وہ سیدھا راستہ بتاؤں گا جو اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایتی ادب سے اور نہایتی دکھ کے ساتھ اپنے ابا حضور کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ابا حضور نے میری بات نہیں مانی، نبی کا انکار کر دیا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کس قدر دردناک، کس قدر کربناک انداز میں اور نہایتی ادب و احترام سے ابا حضور کہہ کر توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا حضور، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان خدا رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یعنی بتوں کو پوجنا ایک طرف سے ابلیس کو پوجنا ہے، شیطان کو پوجنا ہے، اور ابا حضور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ شیطان اللہ کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ شیطان خدا کے ہاں مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابا حضور میں کیا کہوں، جو شخص بھی شیطان کی پوجا کرے گا وہ تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ابا حضور انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد محترم، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدا رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میرے ابا، آپ ایسا کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے تو خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ سکتا ہے، اور آپ خود شیطان کے دوست، اس کے معاون اور مددگار بن کے رہیں گے۔ میرے ابا، آپ بالکل ایسا نہ کریں۔ اے میرے ابا حضور، میں آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے ابا، کاش آپ ہماری بات مان لیں۔ اس طرح ہمدردی اور غمخواری والی نصیحت کے سامنے، باتوں کے سامنے اپنے بیٹے کو باپ اس طرح سے جواب دیتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ کہاں بیٹی کی طرف سے، بیٹا جو نبی ہے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، جبکہ باپ مشرک ہے، بڑے دردمانہ انداز میں دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مان لیجیے۔ اس کے جواب میں باپ کا لہجہ بہت ہی سخت اور غصے میں بھرا ہوا اور آپے سے باہر، اور یہاں تک باپ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم اپنی باتوں سے، ان باتوں سے باز نہیں آئے اور تم مجھ کو منع کرتے رہو گے کہ میں ان بتوں کو نہ پوجوں، تو یاد رکھو میں تم کو مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یا پھر تم یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسے دور ہو جاؤ کہ پھر تم اپنا منہ مجھے نہ دکھانا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک درد بھرے لہجے میں اپنے ابا کو کہتے ہیں، ابا حضور، جب آپ نے ایسی سخت بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو الوداعی سلام کہتا ہوں۔ ابا حضور، سلام آپ کو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک
میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اپنے ابا کو جواب دے رہے ہیں۔ چلتے چلتے کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جہاں تک ہو سکوں گا اللہ کے حضور میں سفارش کروں گا، اور اللہ ہمارے بڑے مہربان ہیں۔ یہ ایک بیٹا باپ سے جدا ہو کر، گھر والوں سے، خاندان سے جدا ہو کر، گاؤں سے جدا ہو کر اپنا گاؤں، اپنی بستی چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کے واسطے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پورا واقعہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ آج جو تمہارے ساتھ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور دیگر لوگ پیش کر رہے ہیں، تم سے جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس طرح کے طریقے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے گھر، خاندان، گاؤں کو چھوڑ کر ہجرت کر چلے۔ آگے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یاد رکھیں، اب ابراہیم علیہ السلام دعوت و توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے معبودوں سے بھی میں بری ہوں، ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ مجھے محروم نہیں کرے گا، ضرور کوئی اس سے بہتر ہم کو ٹھکانہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں، جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے جدا ہو گئے اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، یعنی بتوں سے بھی جدا ہو گئے، تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ اب اپنے انعام کا، احسان کا، فضل کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ابراہیم نے میری خاطر اپنے باپ آزر کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، وہ مانوس جگہ کو چھوڑا۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے بڑی انسیت ہو جاتی ہے، ساری چیزوں کو میری خاطر اس نے قربان کر دیا، تو ہم نے اس کے بدلے میں ابراہیم کو ہم نے اس سے اچھی چیزیں عطا کی۔ اس نے ایک باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسی بہترین اولاد سے نوازا، جو اب تک اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اسحاق کے ساتھ ساتھ ایک پوتے کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا، ابراہیم کا ایک پوتا یعقوب سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور اللہ نے اتنا نوازا کہ اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان دونوں کو، ہر ایک کو میں نے نبی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بستی چھوڑنے کے نتیجے میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ابراہیم کو اپنی رحمت کا حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں، قریش کے لوگ بھی دیکھیں، قیامت تک آنے والی نسل انسانی بھی دیکھے، جب ابراہیم نے مقام ار کو، عراق ملک کو، جو دریائے فرات کے قریب میں ان کا شہر تھا، اس کو چھوڑا خدا کی خاطر، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد سے نوازا، ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا۔
یہاں تک کہ ایک ملک چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین، جس کا پورا نام کنعان ہے، کنعان جیسا ملک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ کیا، مکہ جیسا ملک، مکہ جیسا شہر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ کیا۔ ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان فلسطین میں رہے، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا نام اس قدر بلند کیا، اس قدر بلند کیا، یہ آج تک بلند ہے، تا قیامت بلند رہے گا۔ تو اس پورے رکوع میں، اس پورے قصے میں ہم سب لوگوں کے لیے واقعہ، ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے واسطے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تو ہم نے اس کو کیا کیا نہیں نوازا۔ ایک ملک چھوڑا تو ہم نے اس کو 2 ملک سے نوازا، مکہ شہر دیا، کنعان شہر دیا، دونوں سے اولاد کا سلسلہ جاری کیا۔ اس نے خاندان چھوڑا تو ہم نے ابراہیم سے بڑے بڑے خاندان پیدا کر دیے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس قدر چرچا ہے کہ آج ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور قیامت پڑھتا رہا جائے گا۔ یہ ان کی قربانیوں کا جو ہے نا برکت ہے۔ ہر سال حج کرتے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے۔ باپ نے کہا گھر چھوڑ دو، ان کی قوم نے کہا گھر چھوڑ دو، اللہ نے فرمایا تم بھگاتے ہو بھگاؤ، ارے ابراہیم تو وہ ہیں کہ لوگ ان کی ایک ایک یادگار کو مناتے رہیں گے اور ان کی ایک ایک یادگار سے برکتیں حاصل کریں گے۔ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، خاص طور سے اولاد کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اولاد اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے، ادب و احترام کا پہلو کس قدر غالب ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ باپ اگر کافر و مشرک بھی ہو تو اولاد کے لیے اس میں ایک نصیحت اور عبرت ہے کہ ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ سامنے کتنا ہی بڑا دشمن ہو لیکن اس کے ساتھ قول معروف ہو، قول بلیغ ہو، قول کریم ہو، یعنی بہتر انداز سے اللہ کی دعوت پیش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔